بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئی کیو انٹرنیشنل میں خوش آمدید، اور میں ہوں حافظ عبدالرزاق۔ آج ہم بنیادی طور پر اس بات کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ کیا اسلام کے اندر پابندیاں زیادہ ہیں۔ ایک عوامی تاثر یہ ہے کہ اسلام کے اندر پابندیاں بہت زیادہ ہیں، اور اسلام بہت زیادہ روک ٹوک کرتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور عوام اس حوالے سے دین اور اسلام سے متنفر ہوتی ہے کہ جناب بہت زیادہ پابندیاں ہیں اور ہم اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن اگر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت اس سے ذرا مختلف ہے۔ یہ جو تاثر ہے کہ اسلام کے اندر پابندیاں بہت زیادہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر ایک بیرونی پروپیگنڈے کا حصہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا دوسری صورت میں اسلام کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی اس تاثر کا پیدا ہونا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے بارے میں تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ دیکھیں اور حقیقت کا جائزہ لیں تو اس کا جواب ہمیں خود ملے گا کہ اسلام کے اندر پابندیاں زیادہ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسلام پابندیاں زیادہ نہیں لگاتا، اور جن کاموں کے کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے وہ کام کرنے والے کام زیادہ ہیں، پابندی والے کام کم ہیں۔ مثال کے طور پر پینے کے جتنے آئٹم ہیں اور جتنے چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر جتنے جوسز ہیں اور جتنے بھی آپ پینے کی چیزیں لے لیں، ان تمام پینے کی چیزوں میں صرف اسلام جو پابندی لگاتا ہے وہ شراب کے اوپر پابندی لگاتا ہے۔ باقی آپ ہر طرح کا پانی، ہر طرح کا جوس اور فریش جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں، کمپنی کے بنے ہوئے جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور گھر میں جو جوس بنائے جاتے ہیں وہ جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام جوسز میں، ان تمام پینے کی چیزوں میں اسلام صرف شراب کے اوپر پابندی لگاتا ہے، باقی تو تمام چیزوں کی اسلام کے اندر اجازت ہے۔ اسلام کوئی روک ٹوک نہیں کرتا کہ یہ جوس کیوں پیا اور یہ جوس کیوں نہیں پیا، اور یہ جوس پینا چاہیے یہ جوس نہیں پینا چاہیے۔ اسلام اس حوالے سے ایک وسیع دائرہ ہے اسلام کا کہ جناب آپ پینے کی چیزوں کے اندر زیادہ تر چیزیں استعمال کے اعتبار سے پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کھانے کی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کھانے کی چیزوں میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں زیادہ تر چیزیں اللہ رب العزت نے حلال بنائی ہیں، جبکہ جن چیزوں سے منع کیا گیا، جن چیزوں سے روکا گیا، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اور اگر ہم کھائے جانے والی چیزوں میں سبزیوں کو شمار کریں تو اس کی ایک وسیع رینج ہے، سب کی سب حلال ہیں، اور کسی سے بھی نہیں روکا گیا کہ کس کو کھایا جائے اور اس کو کھایا جائے اور اس کو نہ کھایا جائے۔ جانور کے گوشت کے بارے میں دیکھا جائے تو جتنے بھی حلال جانور ہیں، ان حلال جانوروں کا کہ جسم کے سارا کا سارا حصہ تقریباً حلال ہوتا ہے۔ شریعت نے صرف 2-3 چیزوں سے منع کیا ہے کہ جانور کے ان حصوں کو نہ کھایا جائے۔ اسی طریقے سے جن جانوروں کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے۔ اور اگر آدمی کپڑے پہنتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر جائزہ لیتا ہے تو کپڑے کی کوالٹی کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس کوالٹی کا کپڑا پہننا چاہیے اور کس کوالٹی کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ نہ کپڑے کی رینج مقرر کی، نہ اس کی کوئی قیمت مقرر کی۔ یہ آدمی کی حیثیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کوالٹی کا کپڑا آدمی پہن سکتا ہے اور کس کو آدمی افورڈ کر سکتا ہے۔ 100 روپے میٹر سے لے کر 10,000 روپے میٹر تک کا کوئی بھی کپڑا، کسی بھی قسم کا کپڑا آدمی پہن سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صرف ایک قسم جو مرد کے لیے حلال کی گئی وہ ہے ریشم۔ اب آپ بتائیں کہ کپڑے کی اتنی وسیع رینج ہے، اتنی کوالٹیاں ہیں، اور اس میں سے شریعت کسی بھی قسم کے کپڑے پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، ایک چیز پر پابندی لگائی اور وہ ہے ریشم کا کپڑا۔ اسی طریقے سے آدمی قرب و جوار میں اگر آدمی مختلف چیزوں کے اندر اسی طرح غور کرتا چلا جائے، اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ شریعت نے ہمیں جتنے کاموں کے کرنے کی اجازت دی ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی رینج بہت زیادہ ہے، بہت وسیع رینج ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا وہ بہت کم چیزیں ہیں اور بہت تھوڑی چیزیں ہیں۔ آدمی گھر بنانا چاہتا ہے، اس کا ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کے اندر کتنے کمرے ہونے چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آدمی کی گنجائش پر ہے کہ آپ اپنی گنجائش کے مطابق کس طرح کا گھر تعمیر کر سکتے ہیں، کس طرح کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔
بعض علماء نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رہائش، ایک ہوتی ہے آسائش، ایک ہوتی ہے آرائش، اور ایک ہوتی ہے نمائش۔ کسی بھی چیز کے اندر یہ گھر بنانے میں ان 4 چیزوں میں سے رہائش بھی جائز ہے، آسائش یعنی آپ اپنی سہولت کے لیے اس کے اندر کسی بھی قسم کی راحت کا سامان جمع کرنا چاہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اس کے اندر آرائش خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، کلر کے ذریعے، ڈیزائننگ کے ذریعے، فرنیچر کے ذریعے، کسی اور طریقے سے آپ اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز سے منع کیا گیا کہ ان گھر کے بنانے میں اور اس چیز کے اندر نمائش نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ رہائش اختیار کریں، آپ آسائش کا سامان جمع کریں، آپ اس میں آرائش جمع کر دیں، بہت زیادہ ڈیکوریٹ کر دیں، خوبصورت بنا دیں۔ شریعت کسی چیز پر پابندی نہیں لگاتی، شریعت کسی بھی چیز سے منع نہیں کرتی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دنیا کے اندر کیے جانے والے کام اور مسلمانوں کے اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے زیادہ چیزوں کی ہمیں اجازت دی، پابندیاں صرف چند چیزوں پر لگائی ہے، زیادہ چیزوں پر پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تجارت کو لیتے ہیں، اب تجارت میں کتنی بڑی پروڈکٹنگ کا پورا ایک نظام ہے، شریعت کوئی پابندی نہیں لگا رہی کہ آپ کو یہ آئٹم بیچنا ہے اور یہ آئٹم نہیں بیچنا، یہ بیچ سکتے ہیں اور یہ نہیں بیچ سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کس جگہ دکان کھولنی ہے، دکان کتنی بڑی ہونی چاہیے، وہ اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، لوکیشن کیسی ہونی چاہیے، شریعت تو کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ ہاں چند چیزوں پر پابندی لگائی، آپ شراب نہیں بیچ سکتے، آپ جو ہے وہ خنزیر نہیں بیچ سکتے، آپ مردار نہیں بیچ سکتے، چند چیزوں پر پابندی لگائی، ورنہ تجارت کے اندر اتنی وسیع رینج ہے، شریعت کسی بھی چیز پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ تجارت کرنے کے جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے اعتبار سے بھی اگر ہم غور کریں تو اتنے زیادہ طریقہ کار ہیں، حلال اور جائز طریقے، جن کو شریعت نے رواج دیا، جس کی شریعت نے اجازت دی، تمام طریقوں سے تجارت کر سکتے ہیں۔ شریعت تو صرف چند چیزوں پر پابندی لگاتی ہے کہ مال کا حصول سود کے ذریعے نہ ہو، حرام کام کے ذریعے نہ ہو، ناجائز طریقے سے نہ ہو، دھوکہ دے کر نہ ہو، اور اس کے اندر جو ہے جوا نہ ہو۔ چند چیزوں کے اوپر اور چند معاملات کی شرائط ان کے ذریعے پابندی لگاتی ہے۔ باقی شریعت نے جتنے تجارت کے طریقہ کار ہیں ان میں سے زیادہ تر 90% طریقہ کار کو جائز قرار دیا، اور اگر کہیں کوئی خرابی ہے یا اس سے منع کیا گیا تو اس کی وجہ ہمارے معاملات ہیں یا اس کے اندر معاشرتی طور پر نقصان ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ غور کریں کہ پینے کی چیزوں میں، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، اور اسی طریقے سے تجارت کے طریقہ کار میں یا بیچنے والی چیزوں میں شریعت نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس کی وجہ ہمارا مفاد ہے کہ شریعت یا تو ہمارا ذاتی مفاد ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے ہمارے جسم کا حصہ بنے گی، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، میڈیکل کے اعتبار سے اس کا نقصان ہے، اور اگر اس کا تعلق معاملات سے ہے تو چونکہ اس کی وجہ سے پورا معاشرتی نظام کا فساد آنے کا خطرہ تھا، شریعت اس چیز پر پابندی لگا دیتی ہے۔ تو یہ بات جو آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام پابندیاں لگاتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، ترقی کے راستے میں رکاوٹیں، پابندیاں شریعت اور اسلام کے اندر بہت زیادہ ہیں، دین کے اندر پابندیاں بہت زیادہ ہیں، ایک غلط مائنڈ ہے، ایک غلط ذہن ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گیا۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے اپنی ذہنیت کو اسلام کے بارے میں صاف رکھیں اور اسلام سے متنفر نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری استقامت کے ساتھ اور صحیح ذہن کے ساتھ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔